محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ آیت نمبر 118 تک ہمارا درس ہو چکا ہے۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے نا جی، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ نور ہے، نور مبین ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کی جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی مقصد ہے، وہ ہے امت کی رہنمائی اور لوگوں کی فلاح اور کامیابی۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو بھی بیان فرمایا، اور اس سلسلے میں جو ماننے والے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا، جنہوں نے اس کو نہیں مانا ان کا مقام کیا ہوگا، جو ماننے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی ان کا تذکرہ بھی فرمایا، جو اس وقت کے مخاطبین تھے ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں نا، کلام جامع مانع ہو، ایسی کلام ہو جس کلام میں کوئی ضروری بات رہ نہ جائے، تو اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے ایسا کلام کس کا ہو سکتا ہے بھائی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ارشاد فرمایا، ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ شروع سے پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے الگ معارف ہیں، اس کے نکات ہیں، اس کے اسرار و رموز ہیں۔ پھر سورہ بقرہ شروع ہو جاتی ہے، شروع ہی اللہ نے کیا الف لام میم سے، پھر فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ للمتقین، ھدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کو ملے گی۔ اور متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ ساری علامات اور نشانیاں بیان فرمائیں۔ اور اس کتاب مجید کو پڑھ کر کے سنانے والے اور جنت کی طرف بلانے والے وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جی ایک امت کی اصلاح ہوتی ہے نا، اس کے لیے جذبات بھی وہ ہوں اصلاح والے، کوشش بھی وہی ہو، محنت بھی اسی پر ہو، اور دل سے ہو، دل سے صمیم قلب سے ہو، تب جا کر کے بات بنتی ہے۔ اگر صرف قانون ہو، ڈنڈا ہو، اور اس کے اندر مصلحت، اپنا فائدہ ہو نا، تو وہ لوگ دل سے قبول نہیں کرتے۔ ظاہری طور پر چلو بندہ کچھ کر لے گا، لیکن جو دل سے، صدق دل سے بات قبول کرنا ہے نا، وہ اس طرح نہیں ہوتی۔ چنانچہ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے وہ تمام چیزیں جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے صدق دل سے ضروری تھیں، اللہ نے ان کو بچپن میں ہی شق صدر فرمایا، سینہ چاک فرما کے علم و حکمت سے چیزوں کو بھر دیا، اور جو دوسری چیزیں تھیں ان کو نکال دیا۔
آپ وہ سیرت کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں نا کہ شق صدر کا واقعہ متعدد دفعہ پیش آیا۔ بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے میدان میں بکریاں چرانے تشریف لے گئے، جو اس وقت عرب کا ماحول تھا، حلیمہ سعدیہ آپ کو لے گئیں، تو آپ اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ تو ایک دن آپ کی بہن شیمہ، اس نے دیکھا کہ کوئی دو شخص آئے اور انہوں نے آپ کو پکڑ کے لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا اور آپریشن ہوا سارا۔ جنت سے ساری چیزیں آئیں، لیکن اس کے لیے پانی زمزم کا استعمال ہوا۔ اس پر بھی میں نے بات عرض کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو۔ تو بہن نے آ کر کے جب کہا کہ اماں آج تو بھائی محمد کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو حلیمہ سعدیہ ڈر گئی کہ یہ تو مکے کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ کیا ہو گیا؟ آ کر کے حضور کو مکہ مکرمہ چھوڑ گئیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جانے لگے، پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں بھائی؟ چونکہ آپ پیغمبر، نبی، رسول، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب منور میں وہ ساری چیزیں آپریشن کر کے دنیاوی طور پر وہ ساری چیزیں ڈال دیں، اور جو دوسری چیزیں تھیں نا جو بتقاضۂ بشریت ہو جاتی ہیں وہ نکال دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے جنت میں جانے کے بڑے حریص تھے بہت۔ کوئی ایمان نہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، آپ کڑتے رہتے، آپ کی طبیعت پر بڑا اثر ہوتا، حتیٰ کہ خود اللہ نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا، قرآن و مجید میں فرما دیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے محبوب آپ شاید اپنے کو ہلاک کر دو گے کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے، اتنے پریشان ہوتے ہو، آپ اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ دیکھو نا جی، بعض ہوتا ہے نا، انسانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں نرم دل، رقیق القلب، ذرا ذرا سی بات پر رو پڑتے ہیں، ایسے انسان طبیعتیں ہوتی ہیں، اور بعض ہوتے ہیں ان کو رونا آتے ہی نہیں۔ وہ ہمارے ساتھ وہاں سعودیہ میں ہمارے کیمپ کمانڈر تھے، ابھی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت دے، پٹھان ہیں، اللہ نے ان کو بیٹے ہی بیٹے دیے، کافی سارے بیٹے تھے ان کے۔ تو ایک دن باتوں باتوں میں کہنے لگے، مجھے کہنے لگے حضرت جی مجھے رونا بالکل نہیں آتا، حتیٰ کہ کوئی بہت قریبی آدمی فوت ہو جائے نا تو دل میں صدمہ ضرور ہوتا ہے لیکن آنسو نہیں آتے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی مجھ سے لڑتی رہتی ہے، کہتی تو رویا تو کر نہ، سارے رونے تو کیوں نہیں رونا؟ میں کہا میں رونا آنا ہی نہیں، میں کی کرنا، یہ نہیں میری آنکھوں میں آنسو آتی ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں دل میرا دکھتا ہے، دل میرا خفا ہوتا ہے لیکن رونا نہیں آتا۔ تو ایسے ہوتے ہیں بھائی، اور بعض بات پر رو پڑتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے استاد بھی ہیں مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، اللہ ان کو صحت عافیت نصیب فرمائے، بڑے رقیق القلب ہے، بہت رقیق القلب، حتیٰ کہ ان کے متعلق مشہور ہے کہ کسی طالب علم کا کوئی قریبی فوت ہو جائے نا تو وہ جاتا ہے ان کے پاس، کہتا ہے حضرت میری اماں فوت ہو گئی یا میرا ابا فوت ہو گیا، تو ابھی وہ اتنی بات کرتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں وہ خود رونا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی درخواست لے کے آ رہا تو قلم پہلے ہی نکال کے رکھ لیتے ہیں، یعنی اتنے رقیق، یہ فطرتی چیزیں ہوتی ہیں نا جی۔ تو بعض لوگوں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، ان کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکتے، ایسے ہو جاتے ہیں، ایسے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہے نا جی، یہ ایک اچھی صفت ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے کیا کیا صفات جمع فرمائی، اسی میں ایک بڑی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالم تمام جہانوں کے لیے، فقط
مسلمانوں، ایمان والوں یا انسانوں کے لیے نہیں، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا کہ آپ کا کام کیا ہے، آپ ان کو دین کی بات سناتے رہیں۔ آپ بشیر ہیں اور نذیر ہیں، ان کو بشارتیں بھی دیں، ان کو میرے عذاب سے ڈرائیں بھی، باقی ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، آپ پریشان نہ ہوں، سارے کے سارے ہدایت پا جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے اس کو ملے گی، جس کے متعلق فیصلہ ہو چکا کہ یہ جہنمی ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جب فیصلہ ہو چکا تو نہیں، شروع میں اللہ نے فیصلہ نہیں فرمایا، شروع میں نہیں فرمایا۔ اس کے اپنے اعمال، اس کے اپنے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ جہنمی بن جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور حدیث شریف میں فرمایا انسان کا دل یہ صاف شفاف آئینے کی طرح ہے، آئینہ ہوتا ہے نا بالکل صاف، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے علیہ نقطۃ سودا، اس صاف شفاف دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، نقطہ، اور توبہ کر لے، معافی مانگ لے، وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، نہ کرے دوسرا گناہ کرے دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرے تیسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، یہ نقطے لگتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ سارا وہ صاف شفاف آئینہ وہ سارا نقطوں سے بھر جاتا ہے، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں۔ شروع میں نہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے تھوڑا پیدا کیا ہے بھائی، اللہ جو اتنا زیادہ مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، تو کیا وہ اس لیے پیدا کرتا ہے کہ میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا؟ نہ نہ نہ، اور اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ بھیجتا کہ بس ٹھیک ہے جنتا جانا جنتا جانور جانا جہنم، ایسے نہیں ہے، اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اولیاء، علماء، صلحاء، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نبوت کا دروازہ بند، حضور آخری نبی، باقی یہ معلمین اور مرشد، صالحین، شہداء، ائمۃ المسلمین، خلفاء، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، قیامت تک کے لیے چلتی رہیں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، کہ آپ بشارتیں بھی دیں اور میرے عذاب سے ڈرائیں بھی، یہ دونوں چیزیں ضرور ہوتی ہیں، تبشیر بھی تنذیر بھی، یاد رکھو، ترغیب بھی ترہیب بھی، انعام بھی سزا بھی۔ وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے جس کے دل ذہن میں یہ ہو نا کہ ابو نے کہا ہے فرسٹ آ تو میں نیا موٹر سائیکل لے کے دوں گا، تو جی تو ہو گیا فیل تو دا پترا میں کروں کٹ دیسا۔ اب دونوں باتیں اس کے ذہن میں ہیں، اگر بھائی یہ ہو ابو نے کہا او پڑھ نہ پڑھ، جو مرضی کر، عیاشی کر، کود اچھل کو، جو مرضی، موٹر سائیکل تیرا پکا، یہ پڑھے گا بھائی؟ بولو، یہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں موٹر سائیکل ملنا ہی ملنا ہے، وہ کیوں پڑھے گا؟ اور اگر یہ ہو کہ پترا پڑھنا یا نہیں پڑھنا تیری خیر نہیں، بس یہ تو امتحان دے نا، اس تو بعد بستر پوری چاد نکل میرے کروں، وہ بھی نہیں پڑھے گا۔ یہ نکلنا ہی نکلنا ہے، کیوں کٹنا ہی کٹنا ہے، کہ میں کیوں پڑھوں؟ اس لیے یاد رکھو دونوں چیز، ترغیب بھی ترہیب بھی، تبشیر بھی تنذیر بھی۔ تو فرمایا ہم نے آپ کو بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا۔ لیکن دیکھو یہاں بھی